الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقوں کی طرف نہیں دیکھا جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے کہ اگر تم کو یہاں سے نکالا گیا تو ہم بھی ضرور یہاں سے تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور ہم تمہارے بارے کسی کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اگر یہودیوں کو نکالا گیا تو یہ نہیں نکلیں گے ان کے ساتھ، اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی مدد نہ کی جائے گی۔ ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، یہ اس لیے کہ وہ نہ سمجھ لوگ ہیں، کبھی اکٹھے ہو کر جنگ نہیں کریں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کی آڑ لے کر۔ ان کا اختلاف آپس میں بہت سخت ہے، تم انہیں متحد خیال کرتے ہو، حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں۔ یہ ان لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے پہلے ابھی ابھی اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین اور یہود کی مثال شیطان جیسی ہے، جو انسان کو کہتا ہے انکار کر دے، اور جب وہ انکار کر دیتا ہے تو شیطان کہتا ہے میرا تو اسے کوئی واسطہ نہیں، میں تو ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جو رب العالمین ہے۔ پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ دونوں آگ میں ڈالے جائیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ پچھلے فرمان الہی میں آپ نے سنا کہ جو جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ بغیر جنگ کے ہاتھ لگیں، جس طرح بنو نذیر یہودیوں کی جلاوطنی پر مسلمانوں کو زرخیز زمین، مکانات، باغات ہاتھ لگے، یہ سب مال اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر تقسیم ہوگا۔ حکم ہوا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضروریات، اقربا، یتیموں، مساکین، مسافروں اور فقراء و مہاجرین جنہوں نے وطن، مال، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کر دیا ہے، یہ ان کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے سے مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام رہتے ہیں۔ جن کے پاس مہاجرین آئے تو انہوں نے خوش دلی سے ان کو گلے لگایا اور اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجیح دی۔ یہ لوگ نفس کے دباؤ سے پاک اور صاف دل ہیں، خود بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا صاف حکم ہو گیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی پر ہے، جو وہ عنایت کریں وہ لے لو، اور جسے منع کریں اس سے منع ہو جاؤ۔ آج کے فرمان الہی میں منافقین کا حال بیان کیا گیا، جنہوں نے یہودیوں کو دھوکہ دیا کہ اگر تم کو نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے، نہ ان کے ساتھ نکلیں گے نہ مدد کریں گے، یہ بزدل ہیں، اگر مقابلہ ہوا تو بھاگ جائیں گے۔ یہودیوں کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ بھی بہت ڈرتے ہیں، کھلے میدان میں نہیں لڑیں گے، قلعہ بند ہو کر یا دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے۔ ان کو متحد خیال نہ کرو، یہ آپس میں بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ منافقوں اور یہودیوں کی مثال شیطان کی طرح ہے، جو پہلے برائی پر اکساتا ہے، لیکن جب انسان کر چکتا ہے تو کہتا ہے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، اور بھاگ جاتا ہے، تو پھر دونوں جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ یاد رکھو، اس طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے والے صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے ہوتے ہیں، اور یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کے حصول کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر درخواست کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔